السلام علیکم۔ آج ہم ایک ٹیبلٹ کا ریویو کریں گے جس کا نام ہے نیکسم۔ یہ گیٹس فارما کا برانڈ ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ اس کا جینیرک فارمولا ایسومیپرازول ہے۔ یہ دراصل اومیپرازول کی جدید اور بہتر شکل ہے۔ بہتر اثر کے لیے اسے خالی پیٹ استعمال کرنی چاہیے۔ بات کرتے ہیں اس کی میکینزم آف ایکشن کے بارے میں۔ یہ دوا معدے میں موجود ایک خاص انزائم ہائیڈروجن پوٹاشیم ایٹیپیز، جسے پروٹون پمپ بھی کہا جاتا ہے، کو مستقل طور پر بلاک کر دیتی ہے۔ اس طرح یہ تیزاب یعنی معدے کے ایسڈ بنانے کے آخری مرحلے کو روک دیتی ہے، جس کی وجہ سے ایسڈ کی سیکریشن کم ہو جاتی ہے۔ بات کرتے ہیں اس دوا کی یوزز کے بارے میں۔ یہ دوا درج ذیل بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے۔ گرڈ یا ایسڈ ریفلکس، یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں معدے کا تیزاب خوراک کی نالی سے منہ تک آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سینے میں جلن اور منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے۔ معدے اور آنتوں کی السر، معدے یا آنتوں کے اندر زخم یا چالے بننے کی صورت میں یہ دوا فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ منہ کے زخم، منہ میں بننے والی چالوں یا زخموں میں یہ دوا آرام دیتی ہے۔ اکثر درد کم کرنے والی دواؤں کی استعمال سے معدہ زخمی ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ دوا معدے کے زخم کو ٹھیک کرنے یا زخم سے بچاؤ کے لیے دی جاتی ہے۔ ایچ پائلوری انفیکشن، یہ بیکٹیریا معدے میں السر پیدا کرتا ہے۔ اس حالت میں یہ دوا اینٹی بائیوٹکس کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ زولنگر ایلیسن سنڈروم، یہ ایک نایاب بیماری ہے جس میں معدہ ضرورت سے زیادہ تیزاب پیدا کرتا ہے۔ ڈسپیپسیا، بدہضمی، پیٹ کا پھولنا یا پیٹ میں بھاری پن کی کیفیت میں یہ دوا مفید ہے۔ اسپریشن پریونشن، سرجری کے دوران معدے کا تیزاب پھیپھڑوں میں جانے سے بچانے کے لیے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں کہے تو یہ دوا معدے کی تیزابیت، جلن، بدہضمی اور زخم جیسے مسائل میں بہت کام آتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اکثر سینے میں جلن یا معدے کے درد سے پریشان رہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں اس دوا کی سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ عام سائیڈ ایفیکٹس میں سر درد، ڈائریا، پیٹ میں درد، قبض، گیس، متلی یا قے۔ غذائی اثرات میں وٹامن B12 کی کمی، میگنیشیم اور کیلشیم کی کمی، جس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے اور ہڈیوں کی فریکچر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کبھی کبھار جگر کی انزائم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ دوا انفیکشن کا خطرہ بڑھا سکتی ہے، جس میں نمونیا، سی ڈیفیسائل انفیکشن اور دیگر آنتوں کی انفیکشن شامل ہے۔ ہارمونل اثرات میں یہ دوا گیسٹرین ہارمون کو بڑھا دیتی ہے، جس کی وجہ سے دوا بند کرنے کے بعد ایسڈ کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، جسے ایسڈ ریباؤنڈ کہتے ہیں۔ ریئر سائیڈ ایفیکٹس میں خون کی کمی، الرجک ری ایکشن، موڈ میں تبدیلی، جوڑوں یا پٹوں میں درد اور جسم کی کمزوری شامل ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہ دوا کن دواؤں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے۔ یہ دوا اینٹی فنگل دواؤں کے اثر کو کم کرتا ہے، جس میں ایٹراکونازول، کیٹوکونازول اور پوساکونازول شامل ہے، کیونکہ ان دواؤں کی ایبزارپشن کے لیے ایسیڈک انوائرمنٹ ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ دوا ایسیڈیٹی کو کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان اینٹی فنگل دواؤں کی اثر کم ہو جاتا ہے۔ ایسومیپرازول جگر میں موجود ایک خاص انزائم سائٹوکروم 2C19 کو انہبٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ڈائزیپام، سیٹالوپرام، ایمیپرامین، کلومیپرامین اور پیناٹائن کی لیول خون میں بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کلیریتھرومائسین اور ووریکونازول، یہ
ایسومیپرازول کی مقدار کو خون میں بڑھاتی ہے۔ یہ دوا خون پتلا کرنے والی دوائی کلوپیڈوگریل کی اثر کو کم کرتی ہے۔ یہ دوا ڈیجاکسین، ٹیکرولیمس اور میتھوٹریگزیٹ ان دواؤں کی ایفیکٹ کو بڑھا سکتی ہے کیونکہ یہ ان کی لیول کو انکریز کرتی ہے، جس کی وجہ سے ٹاکسیسٹی کا رسک بڑھ جاتا ہے۔